اگر اللہ کے نام پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور لوگوں نے ان کی تعریفیں نہ کی، یہ بد دلوں کے کام چھوڑ دیتے تھے، کہا چھوڑو کون کرے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، کسی کو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہمارا کام، تو ان کا دعویٰ جھوٹا قرار پائے گا اللہ کے ہاں۔ انہوں نے اپنے نفس کو نہیں بیچا اللہ کے لیے، ہاں زندگی لگا دی وہ اور بات ہے، نفس نہیں بیچا۔ تو نفس دراصل خودی کا نام ہے، اپنی انا۔ یہ لا کر جب تک کوئی اللہ کے قدموں میں نہ ڈالے وہ اللہ سے سودا کرنے والا قرار نہیں پا سکتا۔ جو اپنی انا کا سودا اللہ سے کر لیتا ہے، اپنی مرضی کا، اپنے ول کا سودا کر لیتا ہے، اپنی خودی کا، اپنے ایگو کا سودا اللہ کے ہاتھ پر کر لیتا ہے، اب وہ اللہ کی مرضی میں راضی رہتا ہے۔ کوئی کام وہ اپنی عزت کے لیے نہیں کرتے، سیلف ریسپیکٹ کے لیے نہیں کرتے۔ یہ سیلف لیس لوگ ہیں، اللہ کی عزت کی خاطر کرتے ہیں، لِکَلِمَتِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو نفس ہے ان کا، جو ان کا مال ہے، یہ اول تو ان کا اپنا ہے ہی نہیں، یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ہے سب کچھ اللہ ہی کا، تو کیا بات ہے کہ مال بھی اللہ کا اور رقم بھی اللہ کی، اور تجارت وہ ہم سے کر رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی دھوکے میں نہیں آتے کہ یہ میری چیز ہے، وہ جانتے ہیں سب ہے اللہ ہی کا، اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کر اور اللہ سے اجر بھی کما لوں۔ تو وہ تو امانت سمجھتا ہے اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو، جب ضرورت پڑے، جب تقاضا آئے، اللہ کی خاطر وہ لگا دیتا ہے اس کو۔ ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ پلیزر ہیں، یہ ہے تھرڈ کیٹیگری، یہ ہے گاڈ کانشیس۔ ان کو قرآن متقی کہتا ہے، ان کو قرآن نے متقی کہا ہے۔ تو پتہ چلا ہم کو کہ مسلمان ہونا ایک بات ہے، متقی ہونا کچھ اور بات ہے۔ اللہ کی تجارت تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اللہ سے اپنی انا کا سودا کرے، صرف متقی ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی انا کو اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔ تو ان کی مثال میں ہم کو انبیاء کی مثال ملتی ہے ایسے لوگوں میں۔ یہ جو مائنورٹی ہے، یہ جو ایکسیپشنل لوگ ہیں، غیر معمولی لوگ ہیں، تاریخ میں انبیاء اور رسول ان کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ اتنے ریئر قسم کے لوگ ہیں، اتنے غیر معمولی لوگ ہیں کہ انسانوں کی اکثریت ان کو کیٹیگرائز بھی نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ ہیں کیسے، ایسے جینیس قسم کے لوگ ہیں، تو لوگ ان کو گریٹ نہیں سمجھتے۔ یہ تاریخ میں کبھی لکھا ہوا نہیں آتا جیزس دا گریٹ، عیسیٰ علیہ السلام دا گریٹ، یہ نہیں آتا، محمد دا گریٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں گریٹ سمجھتے ان کو۔ تو وہ خالی گریٹ اس کو سمجھتے ہیں جو انسانوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچیں، جو اپنا سودا ان دے کے اللہ کے ہاتھوں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مجنون ہیں، سفی ہیں، کم عقل لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ کون ہیں؟ یہی ہیں کامیاب لوگ، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے تو جنت ہے۔ اپنی خوشی، اپنی مرضی قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، سیلف لیس لوگ ہیں۔ تو مومن کو ڈیفائن ہم نے کر لیا، یہ متقی ہیں، یہ مومن لوگ ہیں جو اللہ پلیزر ہیں، گاڈ کانشیس ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مومن اپنی مرضی جب اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اپنی انا کو وہ جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے، تو کیا ہمیشہ ہر کام میں اس کو اپنی پسند، اپنی خوشی قربان کرنی پڑے گی؟ 24 گھنٹے، پل پل، ہر لمحہ کیا وہ اپنی مرضی قربان کرے گا، اپنی خوشی قربان کرے گا تب اللہ کو راضی کر سکے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور انسانوں میں سے ایک گروہ کو یہ کنفیوژن ہوا، یہ مغالطہ پیش آیا کہ جب تک ہم اپنی مرضی کے خلاف ہر کام نہیں کریں گے جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور اسی کنفیوژن نے، اسی مغالطے نے رہبانیت کو جنم دیا۔ انہوں نے سوچا کہ نفس کشی کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اپنے نفس کی کوئی بات میں نہ مانوں۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی، میں کہوں نہیں۔ نفس کہے مجھ کو سونا ہے، میں کہوں نہیں۔ نفس کہے شادی کرنی ہے، میں کہوں نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب تک بالکل سیلف انہائلیشن نہیں کر لی جائے، نفس کشی نہ کر لی جائے، جب تک اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے
کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی، مناسٹسزم شروع کر دیا، ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان کے اوپر یہ طریقہ زندگی. سب اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر حرام کر لیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ اے لوگو، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. وَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کو تم اس کا حق دے دو. یعنی پتہ یہ چلا ہمیں سے کہ جب مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان کے اوپر سختی ہی کرتا رہے گا، اسے اپنی ہر خوشی قربان ہی کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا. بہت سے معاملات دین کے ایسے ہیں جس میں کہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، بندہ بھی راضی ہوتا ہے. بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں شادی کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس کام سے تو اللہ راضی ہے. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. بندے نے چاہا کہ میں کچھ کاروبار کروں، کچھ پیسہ کماؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل کرو، اللہ راضی ہے. فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. انسانوں کا دل چاہتا ہے میرے ماں باپ نے اتنا احسان کیا ہے میرے اوپر، میں اپنے ماں باپ کا خیال کروں. تو اللہ نے کہا کہ ہاں بالکل، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، بالکل کرو. تمہارا دل چاہتا ہے نا، ہاں ضرور کرو، عین نیکی ہے، اللہ بہت خوش ہوگا تمہارے اس کام سے. شوہر بیوی محبت کرتے ہیں آپس میں، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ معاملہ کہ شوہر بیوی خیال کریں ایک دوسرے کا. تو پتہ یہ چلا کہ مومن جب اللہ کو راضی کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ اپنے نفس کو ناراض کرے، بلکہ بہت سے کام دین کے، اکثر کام دین کے ایسے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، بندہ بھی راضی ہوتا ہے. شریعت اللہ نے بڑی آسان بنائی ہے ہمارے لیے. ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ مومن کی مثال تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور اجرت بھی ملی. تو وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، خود بھی راضی رہتا ہے، خود بھی خوش رہتا ہے. تو یہ اکثر تو یہی ہوتا ہے. لیکن بندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب مومن جسمانی تکلیف اٹھاتا ہے یا کوئی ذہنی تکلیف، ذہنی پریشانی اٹھاتا ہے، تب اللہ راضی ہوتا ہے. اپنی جان پر مشکل اٹھاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ ان کو چھوا سختیوں نے اور تنگی نے اور وہ ہلائے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو یہ ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان اپسیٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہوتا ہے. اور کہا گیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. تو یہ دو مقام ہو گئے. ایک مقام کیا جو اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی، بندہ بھی راضی، ٹھیک ہے. اور دوسرا مقام کیا آتا ہے مومن کی زندگی میں کہ اللہ راضی اور خود وہ مشکلات میں گھرا ہوا. یہ دو مقام تو آتے ہیں مومن کی زندگی میں. ایک مقام جو مومن کی زندگی میں نہیں آتا وہ یہ ہے کہ وہ خود راضی اور اللہ ناراض. یہ نہیں آتا اس کی زندگی میں، یہ تو کافر کا طریقہ ہے. مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جان بوجھ کر کوئی کام ایسا کرے کہ جس سے کہ اللہ ناراض ہو. اس کی گنجائش نہیں. ہاں غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، جذبات میں بہہ جائے، ایموشنل ہو جائے، تو کیا کرتا ہے جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے، خیال اس کو جیسے ہی آتا ہے، وہ توبہ کر کے اپنے رب سے مغفرت مانگ لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کا سودا اللہ کے ساتھ ہوا ہے اور اللہ نے ان کی جانوں، ان کے اموال کے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کو جنت دی ہے، اللہ نے ان کو جنت سے نوازا ہے. اب ایک دفعہ اللہ کے ہاتھوں انہوں نے سودا کر لیا تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون،
اب وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جنگ کی بھی نوبت آ جائے تو کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ جب اپنی انا، اپنی خودی، اپنی مرضی کا سودا کر لیا تو اب اس جسم کی کیا ویلیو رہ گئی؟ آپ ذرا اپنے جسم کے بارے میں سوچئے، جو زندہ جسم ہے ہمارا، اس کے بارے میں غور کیجئے، کتنا قیمتی ہے۔ کبھی آپ نے اپنی جسم کی ویلیو اسیس کروائی؟ جیسے ہم جاتے ہیں نا، اگر ہمارے پاس کوئی سونے کا سیٹ ہے، ہم جاتے ہیں سونار کے پاس، کہتے ہیں اسیس کر کے بتائیں کیا ویلیو ہے، وہ کہتا ہے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ۔ کبھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئیں اور کہا کہ ذرا جو میرا جسم ہے مجھے اس کی ویلیو بتائیے؟ کیوں؟ کبھی نہیں گئیں۔ ہم نے سو قیمتی سمجھا ہے؟ جب تک صحیح کام کر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کتنا قیمتی ہے، جب خراب ہوتا ہے اور کوئی اسپیئر پارٹ لینے بازار جانا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اسپیئر پارٹس کتنے مہنگے ہیں۔ سوچیں ایک ویلو خراب ہو جائے دل کا، کتنا خرچ ہوتا ہے آپریشن پہ؟ لاکھوں کا حساب ہے نا۔ آنکھ ڈیمیج ہو جائے، آنکھ پوری رہنے دیں، کوئی آنکھ کا چھوٹا سا حصہ کام نہ کرے، ٹھیک کروانے جائیں، پتہ چلتا ہے کتنا مہنگا ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ تم 2 انگلیاں مجھے اپنی بیچ دو 1 کروڑ روپے کے بدلے میں، بیچیں گے؟ کوئی کہے اپنی زبان مجھ کو دے دو، میں تم کو 20 کروڑ دوں گا، کبھی نہیں دیں گے۔ تو سوچیں ہماری کیا قیمت ہے ہمارے جسم کی۔ یہ تو چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، برین کو دیکھ لیں، اور پورا برین کیوں، برین کا بھی حصہ دیکھیں نا، ایک انگلیاں دیکھ لیں، نروز دیکھ لیں، خون ہمارا ہے، جو جسم ہے ہمارا کتنا قیمتی ہے۔ اگر کوئی آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، آواز کی قیمت لگانا چاہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم تو پرائس لیس ہے، انویلیوبل ہے، کوئی قیمت اس کی لگا ہی نہیں سکتا۔ کون ہے دنیا میں جو ہمارے جسم کی قیمت ادا کر سکے؟ کوئی کر نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کی راہ میں جس نے خود کو کھپا دیا، اللہ اس کو جنت سے نوازے گا۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں باڈی پارٹس کی، یہ تو زندہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ جو جسم کی ویلیو ہے اس وقت تک ہے جب تک انسان زندہ ہے۔ مردہ جسم کو کون خریدتا ہے؟ مردہ جسم کی تو کوئی ویلیو نہیں۔ اور ایسا مردہ جسم جو کہ کٹا پھٹا ہو، جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا، قتال فی سبیل اللہ کرنے والے کا جسم ہوتا ہے، زخمی ہوا ہوا جسم اس کا ہوتا ہے، ایسی ڈیڈ باڈی کو کون خریدتا ہے؟ کوئی بھی نہیں خریدتا۔ کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار ہوگا وہ بھی پیسے نہیں دے گا اس مردہ جسم کے بدلے، لیکن چند خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے مردہ جسم اللہ خرید لیتا ہے، اور وہ ہیں شہید۔ اپنے ایمان پر اتنے پکے، اللہ کے ساتھ اپنے سودے میں اتنے پکے کہ اپنی جان تک وہ اللہ کے نام پر نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کر دیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز مت گمان کرنا ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ تو رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔ وہ تو مردہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ تو انہوں نے تو اللہ کے ہاتھوں اپنا سودا کر لیا۔ اللہ ایسے مردہ جسم، ایسے زخمی جسم خرید لیتا ہے جنت کے بدلے۔ فرمایا وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ پھر تورات ہی، تورات میں بھی یہ بات آئی ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی یہ بات آئی ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی۔ اور فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کبھی اپنے الفاظ کو پورا کرنے سے نہیں باز رہتا۔ انسانوں کا معاملہ تھوڑی ہے، انسان دھوکہ دے دیتے ہیں، اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ تو اللہ سے بڑھ کر وعدہ نبھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے اپنا وعدہ پھر نبھائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد تم سے پورا کروں گا۔ تو یہ انہوں نے اپنا عہد جو ہے وہ نبھایا اپنے رب سے۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے فاستبشروا، تو تم خوشیاں مناؤ۔
جس نے اللہ سے سودا کر لیا، جس نے جنت بدلے میں لے لی، مومن سے بڑھ کر خوش اور خرم تو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جتنا مومن خوش ہوتا ہے اتنا تو شاید ہی کوئی آپ کو ملے۔ روحانی مسرت اس کو حاصل ہوتی ہے، اندر سے وہ سرشار ہوتا ہے خوشی سے۔ کیا نشہ ہے اللہ کی محبت کا اور اللہ سے سودا کرنے کا، جس نے کیا وہی جانتا ہے۔ کوئی پریشانیاں، کوئی ٹینشن، بس وہ یوں آتی ہیں اور یوں جاتی ہیں، کوئی نہیں ٹھہرتی اس کی زندگی میں پریشانی نام کی چیز۔ فَاسْتَبْشِرُوا، اس لیے کہ اس کو تو بشارت ہے اس کے رب کی طرف سے۔ جو کھپا رہا ہے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر، اس سے بڑھ کر کون خوش ہوگا؟ اور یہ گارنٹی ہے، دنیا میں یہ ریٹرن ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کاروبار کرو، تمہیں دنیا میں نقد صلہ اللہ دے گا، تم کو راحت پہنچائے گا، تمہیں خوشیاں پہنچائے گا، تم خوش رہو گے۔ اس کے برعکس جو لوگ انسانوں کے ہاتھوں اپنا سودا کرتے ہیں، ان کا آپ دیکھیں جیسا دکھ اور جیسے غم ان کو ملتے ہیں زندگی میں، وہ بھی عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ عبرت ناک ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں۔ یہ جن کا نام ہم نے پڑھا ہے نا، گریٹ الیگزینڈر دا گریٹ اور فلاں دا گریٹ، کبھی ان کی زندگیاں تو آپ پڑھیں، کیسی کیسی بے وفائیوں کا زخم انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، کیسی کیسی توقعات جو ہیں وہ ان کی ٹوٹی ہوتی ہیں۔ لیکن جو اللہ سے وعدہ کر لے اور اللہ سے تجارت کر لے، اللہ بے وفائی کرنے والا نہیں ہے، اللہ توقعات توڑنے والا نہیں ہے، اللہ تو توقعات سے بہت بڑھ کر دینے والا ہے، وہ توقعات توڑے گا۔ وعدن علیہ حقاً، سچا وعدہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ وعدہ۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر بتاؤ کون وعدہ پورا کرے گا؟ کیوں نہیں آتے تم اللہ کے ساتھ تجارت کرنے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے کہ نظر نہیں آتا، صرف یہ وجہ ہے؟ لوگوں سے اسی تجارت کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو خوشیاں مناؤ، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا۔ بس تم خوش ہو جاؤ، تم اب مزے کرو، تمہارا فیوچر سیکیور ہے، تمہاری تجارت سیکیور ہے۔ تم اللہ کی راہ میں کھجور بھی صدقہ کرو گے، اللہ دائیں ہاتھ سے لے گا، سیدھے ہاتھ سے لے گا، اور اللہ اس کو بڑھا بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ تم فکر نہ کرو، تم اللہ کی راہ میں ایک دو گے، وہ 700 گنا تمہیں بڑھا کر دے گا، اور اس کا فضل تو اس کے علاوہ ہے۔ ہم نے یہ مثال پڑھی تھی نا، ایک جیسے کہ ایک بیج، اس کی 7 بالیں نکلی اور ہر میں 100 دانے، 100 حبہ، 700 ٹائمز اللہ تم کو ریٹرن دے گا، اور اس کے بعد اس کا فضل تو اس کے علاوہ ہے، تم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمائے یہی تو ہے بڑی کامیابی، الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جس کو نصیب ہو جائے۔ تو جو اتنا عقل مند، اتنا فرسائٹڈ ہو جائے کہ اللہ سے سودا کر لے، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کر لے، اس میں، اور ہم اس خوشخبری کے مستحق ہو جائیں۔ ہم کس کے ہاتھوں بیچتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم کہاں لگاتے ہیں اپنا مال؟ کوئی فریج، کوئی گھر، کوئی بچے کی شادی، کوئی کریئر، یہ ہم نے اتنے معمولی اپنے ہدف بنائے ہیں اور انہی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، فطرت انسان کی چاہتی ہے ان چیزوں کی طلب، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن صرف اسی کو اپنا ہدف بنا لینا، اپنا ٹارگٹ بنا لینا اور اسی کے لیے جان اور مال کھپائے جانا، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو ہے کہ جنت کا تم سودا کرو اللہ سے، اور جس کو یہ سمجھ آ گئی، جس کو یہ توفیق مل گئی، فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ لیکن اس کے لیے پھر اگر آپ پیپل پلیزر بنے رہیں گے تو نہیں کر سکتے سودا، پھر بار بار دوہرا کے ہم لوگوں کی رضا دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے قدم اللہ کی طرف سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے بڑی کامیابی، اس کے لیے ڈٹ کے اللہ سے سودا کرو۔ آیت نمبر 112، پچھلی آیت میں ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ مومنوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیے، اللہ سے سودا کر لیا۔ اب مومنوں کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ ان کا وقت، ان کی دلچسپیاں، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ کیا ان کا روٹین ہے؟ کیا کام وہ کرتے ہیں؟ اس کا ذکر فرمایا گیا، التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے، ہر معاملے میں
وہ اللہ کی مرضی دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. کوئی زندگی میں کام ان کو کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی خوشی منانی ہو، کوئی غم کا موقع آ جائے، جو زندگی میں ان کو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اللہ کی طرف کہ کیا طریقہ اللہ نے بتایا. اور دوسرے کثرت سے توبہ کرنے والے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. کثرت سے وہ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں. اسے پتہ چلا کہ جو مسلمان اپنا سودا اللہ کے ہاتھ پہ کر لیتا ہے، مومن اور متقی ہوتا ہے، اس سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں. مومن ہونے کا، متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سے کبھی گناہ ہو ہی نہ، وہ فرشتہ بن جائے. ہو سکتا ہے زندگی میں عارضی طور پہ ٹیمپرریلی وہ کوئی ڈس اوبیڈینس کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کہیں پاؤں پھسل جائے. احساس ہوتے ہی اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ لوٹتا ہے، پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، اس کی مغفرت چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم تھے، تو جب آپ استغفار اتنی کرتے تھے تو ہم عام انسانوں کو تو اس سے زیادہ ہی کرنی چاہیے. چھوٹا سا جملہ انسان بول لے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یا اردو میں اپنی زبان میں اللہ میں گناہوں کی سے توبہ کرتی ہوں، اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں. جو آپ کی زبان ہے، اردو، پنجابی، بلوچی، جرمن، فرینچ، انگلش، جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی میں کہیں تبھی استغفار قبول کی جائے. استغفار تو دراصل دل کی شرمندگی کا اور ندامت کا نام ہے، اور زبان سے تو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں. بہترین تو استغفار وہ جو مسنون ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا جو قرآن میں آیات ہیں استغفار سکھائی گئی ہے، وہ کر لے انسان، یا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ احساس شرمندگی اور ندامت اور پچھتاوا کہ آئندہ ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے، یہ عہد کر لے انسان. اور گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ التائبون. ہر کام کرتے ہوئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ نے کیا ہدایت دی ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کے عبد، اللہ کے سلیوز، اللہ کے غلام. زبردستی کی غلامی کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو محبت کے غلام ہیں. اللہ کی محبت نے، اللہ کے احسانات نے، اللہ کے کمالات نے، اللہ کے جلال نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. اللہ کی عظمت نے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے. وہ تو بس اللہ کے قدموں میں سر ہی رکھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. محبت بھری اطاعت کرتے ہیں اپنے رب کی، دلی آمادگی کے ساتھ، فخر سمجھ کے. اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار دیم. فخر سے سر بلند کر کے اپنے رب کی اطاعت کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، محبت کے ساتھ اطاعت کرنے والے اپنے رب کے بندے بنے رہتے ہیں. اور عبادت جو وہ کرتے ہیں، جس کو کہ ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو بڑا گاڑھا رنگ ہے ان کا عبادت کا. باقی پوری زندگی میں اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں. اس لیے کہ تائبون جو ہیں، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی مرضی معلوم کرتے ہیں، اللہ کی مرضی معلوم کر کے ہی تو پھر وہ اللہ کے بندے بنتے ہیں. عبادت کے لیے تو ضروری ہے کہ مرضی کا پتہ ہو مالک کی. اطاعت بھی کس وقت ہوگی؟ اطاعت اسی وقت ہوگی جب کوئی حکم سامنے ہوگا. تو اطاعت کرنے کے لیے، عابد بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے. تو ان کے تو کان لگے رہتے ہیں اللہ کے احکامات پر، اللہ کی بات کے لیے، اللہ کی بات سننے، اللہ کی بات پڑھنے کے لیے ان کے حواس کھلے رہتے ہیں. تو یہ تو سر تاپا عبادت ہیں. ان کی تو آنکھیں بھی عبادت کرتی ہیں، ان کے تو کان بھی عبادت کرتے ہیں، ان کے تو ہاتھ پاؤں بھی عبادت کرتے ہیں. سراپا یہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. جزوی عابد نہیں ہیں کہ زبان کچھ الفاظ کہہ رہی ہے عبادت کے طور پہ، یا جسم کسی خاص انداز میں اٹھک بیٹھک کر رہا ہے عبادت کے نام پہ، لیکن دل غافل نہیں. ایسے نہیں ہیں. عابدون ہیں اور الحامدون، حمد کرنے والے ہیں اپنے رب کی.
ان کا دل تو اپنے رب کی حمد اور ثنا میں مصروف ہی رہتا ہے. زبان بھی ان کی حمد کرتی ہے اور ان کا عمل بھی حمد کرتا ہے. جب وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، تو یہ بھی تو حمد ہے کہ جو میرے رب نے حکم دیا اس سے اچھا حکم کوئی نہیں ہو سکتا. جو میرے رب نے طریقہ بتا دیا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو خالق کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے بھی اور اپنے اعضاء سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. اور حمد یہ تو ویسے بھی بڑا قیمتی کلمہ ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو، رحمان کو بہت محبوب ہیں. اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد اور اللہ کی عظمت کا احساس. تو وہ تو حمد کرنے والے ہیں، حامدون. ان کی کیفیت یہی رہتی ہے. کسی نے پنجابی کی ایک کہاوت کہی ہے کہ ہتھ کارول تے دل یارول. ہاتھوں سے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ ہی کی طرف جھکا رہتا ہے، اللہ ہی کی حمد کرتے رہتے ہیں. اور آپ یہ آزما کر دیکھیں، کوئی کام آپ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اگر آپ دل میں اپنے رب کا ذکر کرتی رہیں، کام بھی آپ کو ہلکا اور آسان لگے گا اور تھکن کا احساس بھی کم ہوگا. تو یہ حمد کرنے والے ہر طرح اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، ریاض کرنے والے. ساح یسیحو کہ عام معنی تو ہیں زمین میں چلنا پھرنا. ہم نے سورہ توبہ کے شروع میں لفظ پڑھا تھا، سیرو فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں. اسی سے لفظ سیاحت بنا ہے، ٹورزم، آنا جانا، مختلف جگہوں کی سیر کرنا. سیر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے ہے، سیحو یا سیر، چلنا پھرنا، آنا جانا. یہاں پر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے السائحون، کہ یہاں کوئی ٹورزم کے معنوں میں نہیں آ رہا، سیاحت کے معنوں میں نہیں آ رہا. مراد ہے چلنا پھرنا اللہ کی عبادت کے غرض سے. جو لوگ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے گھروں سے نکل جائیں تو وہ دراصل سائح ہوتے ہیں، سائحون، سیاحت کرنے والے. چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہوں، قتال کے لیے نکلے ہوں، کوئی علم حاصل کرنے نکلے ہوں، یا کسی عبادت کی غرض سے نکلے ہوں، وہ سب سائحون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ کی خاطر گھروں سے نکلنے والے، محنت مشقت، بھاگ دوڑ، جد و جہد کرنے والے. یہ اللہ کی محبت میں گھروں سے نکلنے کا تصور تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے. اسلام سے پہلے لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی سنسان، غیر آباد، ویران جگہ پہ جا کر ڈیرا لگا لے، لوگوں سے اپنا ناتا تعلق توڑ لے اور اللہ اللہ کرتا رہے. یہ طریقہ پایا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا. تو جو طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بھی نہیں. سنت سے یہی باتیں ثابت ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلے، یا اللہ کا دین نافذ کرنے کی جد و جہد میں گھروں سے نکلے، ہجرت کرے، جہاد کرے، قتال کرے، عمرہ یا حج یا علم حاصل کرے. یہ سب سائحون کے زمرے میں آئیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام. ہم جب گھروں سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا قیمتی سودا کر رہے ہیں. ہمیں نہیں احساس ہوتا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا تو کیا ہوا، اللہ کو تو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ ہماری نیتیں دیکھ لیتا ہے کہ ہم کس کی خاطر کیوں ہم گھروں سے نکلے. اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے نکلے تو ایک ایک قدم بڑا قیمتی ہے. ایک ایک منٹ جو اللہ کی راہ میں لگایا بے حد قیمتی ہے. خوش قسمت ہے انسان اگر وہ اللہ کی راہ میں وقت لگا دے، اس کو یہ توفیق نصیب ہو جائے.
اس کو تو خوشیاں منانی چاہیے اپنے سودے پر کہ میں نے اپنے وقت کا سودا اپنے رب سے کر لیا. تو جب انسان اتنا قیمتی سودا کرتا ہے پھر ڈنڈی تھوڑی مارتا ہے اس میں. وہ یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ میں اس میں سے 1 منٹ بچا لوں اپنی کسی دنیا کے کام کے لیے. نہیں، جب اللہ سے سودا کر لیا تو اب پورا اس سودے کو نبھانا ہے، خیانت نہیں کرنی، اب اس میں گڑبڑ نہیں کرنی.